آخری بات کرنے لگا ہوں، جب اللہ کے رسول 12 سال کی عمر کے ہوئے، ابو طالب ایک تجارتی سفر کے ساتھ ملک شام کی طرف چل پڑے کہ سال میں جو تجارتیں قافلے چلتے تھے مکہ سے یا مدینہ سے تجارت کے لیے، سردیوں میں یمن میں جاتے، گرمیوں میں ملک شام میں جاتے کہ ملک شام ٹھنڈا ہے اور یمن کا ایریا گرم ہوتا تھا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اب یہ تجارتی قافلہ اللہ کے رسول کی عمر 12 سال ہے، جناب ابو طالب کی سرپرستی میں مکہ کے تاجروں کا قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، اور ملک شام کا جو سرحدی علاقہ ہے، ایک شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ، اس جگہ جب یہ قافلہ پہنچا، مرکزی جو شاہراہ ہے، بڑا روڈ ہے، اس کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کیا، جس طرح سفر میں منزلوں پہ پڑاؤ ہوتا ہے۔ ابھی جب یہ وہاں رکے ہوئے تھے، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ اس شاہراہ کے کنارے ایک بہت بڑا کرسچنوں کا گرجا ہے، اس میں ایک راہب ہے جو بہت ہی اللہ والا تھا، گرجے ہی میں رہتا تھا ہر وقت، اور لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا صاحب علم تھا، اس کا نام تھا بحیرہ راہب، اور وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا۔ لیکن عجیب اللہ کی قدرت، جب یہ قافلہ وہاں رکتا ہے، پڑاؤ لگتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں قافلے میں، اور وہ وہاں گرجے سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹیلے سے یہ قافلہ یوں نیچے اتر رہا ہے۔ اب یہ قافلہ جب آ کے پڑاؤ کرتا ہے، وہ راہب اپنے گرجے سے نکلتا ہے، اس گرجے میں تو اپنے گرجے سے نکل کے پڑاؤ میں آتا ہے، اور پڑاؤ میں تو ہر عمر کے لوگ ہیں، لیکن وہ پڑاؤ کو چیرتے چیرتے سیدھا میرے نبی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، آ کے کہتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ سارے ادب میں کھڑے ہو گئے کہ یہاں کے بڑے عالم ہیں، یہ اس ایریے کے ملک شام بصرہ کا یہ بڑا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ مکہ سے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ان کا سرپرست کون ہے؟ کہا جناب ابو طالب ہیں۔ کہا آپ میرے قریب آ جائیں۔ کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کچھ باتیں کی ان کے بارے میں کہ یہ ہاشمی ہیں، یہ قریشی ہیں، اور یہ فلاں قبیلے کے ہیں، کچھ اس طرح کی، ان کا والد فوت ہو گیا ہے۔ یہ حیران تھے ان کو کس طرح پتہ چلا۔ ساری باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا آپ تمام قافلے والوں کو میری طرف سے دعوت ہے کہ کھانا میرے پاس ہوگا۔ اب یہ سارے جب کھانا کھانے بیٹھے، اس وقت ابو طالب سے بحیرہ راہب کہنے لگا کہ میں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، تورات انجیل کا میں عالم ہوں، آخری نبی نے جو دنیا میں آنا ہے میں ان کی نشانیاں پڑھ چکا ہوں، اور میں آج ایک گواہی دیتا ہوں یہ جو بچہ ہے یہ رحمت للعالمین بنے گا، یہ جو بچہ ہے رب العالمین کا رسول بنے گا، یہ جو بچہ ہے یہ سید العالمین بنے گا۔ انہوں نے کہا کس طرح کہتے ہو؟ کہا کہ میں جو کہتا ہوں اس کو پلے باندھ لو، اس کو آگے لے کر نہیں جانا، میری وصیت پہ عمل کرنا ہے، یہاں سے واپس مکہ کی طرف بھیجنا ہے، شام میں داخل نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا وجہ؟ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس وقت وہ ٹیلے سے تم لوگ اتر رہے تھے نیچے، اس وقت میری نظر پڑی، تمام درخت اور تمام پتھر جھک کر اس کی تعظیم کر رہے تھے، اور یہ منظر اس دنیا میں نبی کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہا میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ وقت کا رسول ہے، اور تم میری بات کی تصدیق کرنا۔ اور کہا کہ میں ان کو ان کی مہر نبوت سے پہچان لوں گا۔ دونوں کے درمیان دیکھا اور جہاں تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا، مہر نبوت، اس نے کہا یہی وہ نبی ہے۔ ابو طالب میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اس کو ملک شام میں لے کے نہ جانا، وہاں رومیوں کے بڑے بڑے صاحبان علم ہیں جو بادشاہوں کے بڑے قریب ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ شخص اپنے دور میں انقلاب لائے گا اور دنیا کے ملکوں کو فتح کر جائے گا، اور وہ اس کو مارنے سے ٹلیں گے نہیں، اس لیے ممکن ہے وہ اس کو قتل کر دیں۔ آپ فوراً یہاں سے اس کو واپس کریں، اس کی حفاظت، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ابو طالب نے وہیں سے اللہ کے رسول کو واپس مکہ میں بھیجا، تو یہ میرے نبی کا بچپن تھا۔ میرا رب کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی آپ تو یتیم تھے، ٹھکانے ہم نے دیے، عزتیں ہم نے دی، مرتبے ہم نے دیے، مقامات ہم نے دیے، تو سب کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں بھی اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلائے۔ وما علینا